السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور چھٹیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ آج ہم پینٹنگ بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ضروری باتیں بھی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کچھ تصویریں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہیں، نہ اس لیے کہ رنگ کم تھے بلکہ اس لیے کہ ہم نے اس وقت اپنے برش پر قابو نہیں رکھا۔ میں سوچتی ہوں کتنی دفعہ ہم اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت پل صرف ایک لمحے کے غصے یا ایک بے صبری کے فیصلے سے بگاڑ دیتے ہیں، اور پھر سالوں بعد وہ ایک لمحہ ہمارے دماغ کا کینوس پر جم جاتا ہے، نہ بدل سکتا ہے نہ مٹ سکتا ہے۔ جو لمحہ گزرتا ہے وہ صرف وقت نہیں ہوتا، وہ ایک رنگ ہوتا ہے جو ہماری زندگی پر لگتا ہے۔ ایک سٹوری بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک پینٹر تھا جس کو مصور کہتے ہیں۔ اس کو رنگ بہت زیادہ پسند تھے، اس کا برش ہمیشہ سافٹ رہتا تھا، یعنی کہ وہ پینٹنگز بہت اچھی بناتا تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، کسی نے اسے بہت ہرٹ کیا، تو اس کو ایک پینٹنگ پہ کچھ کام کر رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں بھی، اس کو غصہ تھا، اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے جو اس کے ہاتھ میں پینٹ تھا، بلیک یا جو بھی پینٹ تھا، اس نے اس پینٹنگ کے اوپر پھیر دیا۔ اب ہوا کیا کہ پینٹنگ بگڑ گئی، ساتھ میں اس کا دل بھی خراب ہو گیا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے اس پینٹنگ کے اوپر محنت کر رہا تھا۔ تو اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ جو ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے صرف ایک سلجھا ہوا لفظ نہیں ہے، یہ ایک جنگ ہوتی ہے ہمارے اپنے اندر کے طوفان کے ساتھ، اور جیتنے والا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو برش چلانے سے پہلے رک کر سوچتا ہے۔ جذبات کے طوفان میں جو اپنا قلم روک لے وہ اپنے مقدر کا نقشہ بہترین بنا لیتا ہے۔ ایک اور کہانی، ایک بچی تھی، اسے مٹھائی بہت پسند تھی، پر کچھ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا، لیکن اس نے نہ سوچا، بس وہ سوچتی تھی کہ بس آج کھاؤں گی، پھر کل، پھر پرسوں، اور ایسے کرتے کرتے آج میں وہ عادت ہو گئی اس کی، اور وہ عادت اس کے لیے بندش بن گئی۔ میں سوچتی ہوں زندگی میں بس آج ایک بار بس زندگی بھر بن سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا امتحان یہ تو عادت بناتا ہے یا آدمی کو بگاڑتا ہے، اور سیلف کنٹرول یہ اپنے آج کو اپنے کل کے لیے قربان کرنے کا ہنر ہے۔ جو آدمی آج کو روکے وہ کل کو بچا لیتا ہے، جو کل کا سوچتا ہے وہ رنگ مہکا لیتا ہے۔ جو ہمیں آتا ہے وہ ہماری جان بچاتا رہتا ہے، اور جب تک ہم کسی حادثے سے نہیں گزریں گے تو کیسے سیکھا جائے گا اور کیسے بچایا جائے گا؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو تجربہ آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو بچانے والا حفاظتی کپڑا ہوتا ہے۔ سائنس کہتی ہے دماغ ایک مسلز کی طرح ہے، جتنا آپ اپنے جذبات کو روک کر صحیح فیصلہ لیتے ہیں اتنا ہی یہ مسلز مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی مسل پہلی رات میں نہیں بنتا ہے۔ روز کا چھوٹا چھوٹا امتحان، روز کا چھوٹا چھوٹا رکنا، یہی آپ کو وہ تصویر بنانے کا ہنر دیتا ہے جسے دیکھ کر آپ فخر سے مسکرا سکیں۔ اپنے ہاتھ کا برش اپنے دل کا راز سمجھیں، ہر رنگ سے پہلے اپنے آپ کا انداز سمجھیں۔ تو آج اپنے برش کو دیکھیں، کیا تم اسے سنبھال رہے ہو یا تمہارے جذبات اسے چلا رہے ہیں؟ میں نے سیکھا ہے زندگی کا اصلی شاہکار رنگوں سے نہیں، رکنے، ٹھہرنے اور سوچنے سے بنتا ہے۔ اور ایک دن جب تم اپنی تصویر پوری کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ اصلی ہنر رنگ بھرنے کا نہیں تھا، اصلی ہنر وہ پل تھا جب تم نے اپنے برش کو روک لیا، یعنی اپنے جذبات پہ قابو پا لیا، اپنے فیصلے کو ریفلیکشن میں لے کے چلے گئے۔ ماضی کا غم یا مستقبل کی فکر ہمیں تباہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی غلطیوں اور ماضی سے سیکھ جاتے ہو اور سیدھی راہ پہ چلے جاتے ہو تو کس بات کا ریگریٹ ہے؟ تصویر کا حسن ہر رنگ میں نہیں ہوتا، کچھ خوبصورتی خالی جگہ میں ہوتی ہے۔ چھپا ہوا دشمن خناس۔ آپ نے کبھی قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں پہ غور فرمایا ہے؟ سورہ فلق میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ چاروں بڑی خطرناک، خوفناک اور ہلاکت خیز چیزیں ہیں، جبکہ سورہ ناس میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، مگر وہ ایک چیز اپنی تباہی اور ہلاکت میں سورہ فلق والی 4 چیزوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب غور کریں، سورہ فلق میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، مگر اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کا وسیلہ پکڑا گیا، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ان 4 چیزوں سے۔ کس سے؟ تمام مخلوقوں کے شر سے، چھا جانے والے اندھیرے کے شر سے، جادوگر عورتوں کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ اپنے حسد پر چل پڑیں۔ اب سورہ ناس کو دیکھیں، اس میں پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی، مگر آغاز میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا وسیلہ پکڑا گیا، اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے بادشاہ اور مالک کی، تمام انسانوں کے حقیقی معبود کی، صرف ایک چیز سے،
اور وہ چیز ہے خناس کا وسوسہ۔ اے تمام انسانوں کے رب، اے تمام انسانوں کے شہنشاہ، اے تمام انسانوں کے معبود و برحق، مجھے خناس کے وسوسے کے شر سے بچا لے۔ یہ خناس یعنی چھپا ہوا دشمن، انسان ہو یا کوئی جن یا شیطان۔ خناس اسے کہتے ہیں جو سیدھا آپ کے دل پر وار کرے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، اور وہ یہ وار کر کے چھپ جائے۔ چھپ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نظر ہی نہ آئے، یا بظاہر دوست اور خیر خواہ نظر آئے مگر حقیقت میں وہ آپ کے دل میں کوئی برائی اتار دے۔ خاوند بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے ہنستے کھیلتے دو لفظ بول کر ان میں سے کسی کے دل میں وسوسے کا بیج بوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بس اس کے دو لفظ کا وسوسہ اتنے حسین اور قریبی رشتے کو برباد کر دیتا ہے اور محبت فنا ہو جاتی ہے، دکھ غم اور شکوے جنم لے لیتے ہیں۔ آپ کسی اچھے انسان سے محبت کریں، اس کی محبت سے آپ کو دینی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک چغل خور آتا ہے، باتوں باتوں میں غیر محسوس طریقے سے آپ کے کان میں وہ بات ڈال جاتا ہے، آپ کی محبت نفرت اور شک میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سالہ سال کی محنت اور محبت کا منٹوں میں جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین اور جو جنات ہیں نظر نہیں آتے، آپ کو کسی ایسی بدگمانی میں ڈال دیتے ہیں کہ پھر آپ خود کو روک نہیں سکتے، اور اس بدگمانی کے طوفان میں آپ کے کتنے رشتے، نعمتیں اور محبتیں تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ اس لیے تینوں کل کو اپنے صبح و شام کے اذکار میں لازمی پڑھیں۔ یہ ویسے بھی صبح و شام کے اذکار میں شامل ہیں، اور آپ صبح و شام کے اذکار کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ سکے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ آمین۔ یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے کہ اسے کسی بھی وقت پکارا جا سکتا ہے، دن میں، شام میں، رات کے آخری پہر وہ سننے کے لیے موجود ہے۔ یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ اس سے بات کر کے دل دماغ میں ایک سکون اتر جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ چند آنسو سالوں سے پڑا کالا دل دھونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ وہ نافرمانوں کو بھی غور سے سن لیتا ہے۔ اس نے اپنے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے، شرابی ہو، جواری ہو، بے نمازی ہو، جیسا بھی وہ سب کا رب ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بتاؤں، اپنی زندگی میں مصروف رہو تاکہ تمہیں اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی میں خود کو مثبت کاموں میں مشغول رکھو تاکہ ذہن کو بیکار سوچوں سے بچایا جا سکے۔ جو لوگ اپنے وقت کو سیکھنے، خدمت کرنے اور بہتری کی کوشش میں لگاتے ہیں، ان کے دل میں غم کے لیے جگہ نہیں بچتی ہے، خوشی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے۔ جو مصروفیت کو اپنی دعا بنا لیتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں اپنی مصروفیت کو اہمیت دیں۔ اگر آپ مصروف رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آپ کا دوسروں کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہماری پینٹنگز ہوگی ختم۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ کو سب سے اچھی کون سی لگی اور کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی؟